اور یہ ادب کے تقاضوں کو سامنے رکھتی ہوئی آ کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمام عورتوں کی نمائندہ بن کے، تمام عورتوں کی سفیر بن کے آپ کے پاس آئی۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ہر میدان میں، ہر قرآن کی آیت میں مردوں کا ذکر کیا، عورتوں کا ذکر بھی ہونا چاہیے۔ ہمیں بھی تو پتہ لگے، ہم دنیا کے اندر زندگی گزار کے جنت کی مستحق بن جائے۔ جبرائیل علیہ السلام پوری سورہ نساء لے کے آ گیا، سورہ نور لے کے آ گئے۔ اللہ اکبر، فرمایا پڑھنا تمہارا کام ہے، پڑھ کے عمل کرنا تمہارا کام ہے، جنت کے دروازے کھول دینا میں خدا کا کام ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ہمارے گھر کے اندر ناول والے کو بلایا جائے گا، ڈائجسٹ والے کو بلایا جائے گا، سنڈے میگزین والے کو بلایا جائے گا۔ ہماری بچیاں بھی فرمائش کری، ابو جی پچھلے مہینے کا رسالہ تو میرے گھر میں آیا نہیں تھا، ابو جی مجھے رسالہ منگوا کے دے دو۔ بیٹی تو کیا کرے گی؟ میں کھانے پکانے کے طریقے سیکھوں گی، ابو جان کو طرح طرح کی ڈشیں بنا کے کھلاؤں گی۔ ابو جان کو چاہیے بیٹی میں تو اس گھر کی پیداوار ہوں جو دال ساز کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، دال کھا کے روٹی کھا کے خدا کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اے میری بچی پکاوے گی، پتہ نہیں کس غیر محرم سے سیکھے گی، اور غیر محرم تجھے پتہ نہیں کون کون سے ٹوٹ کے بتائے گا، کون کون سے کیمیکل کے پاؤڈر گھر کے اندر آنے گے۔ اللہ اکبر، میں تجھے کیمیکل بتاتا ہوں، میں تجھے کھانے کا طریقہ بتلاتا ہوں۔ میری بچی، میری بہن، میری ماں آج سے نیت کر لے انشاءاللہ، صبح کا ناشتہ بنانے میں، دوپہر کا کھانا بنانے میں، رات کا کھانا بنانے میں، ان تینوں وقت میں جب بھی میں چولہے ہنڈی کے آگے بیٹھوں گی، چولہے کے آگے بیٹھ کے ہنڈی پکاؤں گی، آٹا گھون کے روٹیاں توے پہ لگاؤں گی، ان 3 وقتوں میں انشاءاللہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھوں گی۔ رب کعبہ کی قسم، گندم کے آٹے کی روٹی دسترخوان پہ آئے گی، لقمہ اس آٹے کی روٹی کا جائے گا، کھانے میں تجھے جنت کی نعمتوں کا ذائقہ آنے لگ جائے گا۔ لیکن آرام قلبی کی ہمیں اتنی عادت پڑ گئی، صبح صبح جا کے دیکھ لو، منڈی میں جانے والا، فروٹ لانے والا، سبزی منڈی میں جانے والا، نوکری پہ جانے والا، وہ مائیں امید چھوڑ دیں کہ تمہارا بچہ غازی بنے گا، تمہارا بچہ مجاہد بنے گا، تمہارا بچہ شہید بنے گا، تمہاری گودوں میں کھیلنے والا لال وقت کا قاری بنے گا، منبر محراب کا وارث بنے گا۔ اور جو ماں اپنے بچے کو صبح ناشتے میں ایک روٹی پکا کے نہیں دے سکتی، اس ماں کو امید چھوڑ دینی چاہیے کہ بڑھاپے میں میرا بچہ جوان ہو کے میرے پیر دبائے گا۔ نان بھائی کی دکان پہ چلے جاؤ، چنے والی ریڑھی پہ چلے جاؤ، چاول والی ریڑھی پہ چلے جاؤ، کتنا رس ہے، نفیس تم اتنے ہو کہ منرل واٹر پیتے ہو، اور برتنوں کے اندر میرے عزیزو کھانا کھاتے ہو کہ 200 آدمیوں کو کھانا کھلا کے صافی سے برتن میرے عزیزو کھانا کھلا کے تمہارے منہ میں ڈالتا ہے۔ باپ کو کھانسی ہو جائے، اماں جان بیمار ہو جائے، ان کے ساتھ ان کے کمرے میں بچے کو نہیں بٹھاتا، جراثیم لگ جائے گا۔ یہ بے نمازیوں کے ہاتھوں کا جراثیم سے اندر آیا، اے پگلا جراثیم لگ جائے گا، تجھے بیماری آ جائے گی۔ رب کعبہ کی قسم، بے نمازیوں کے ہاتھوں کا کھا کے تجھے ایسا جراثیم لگے گا، کفن تو لے کے قبر میں جائے گا لیکن کلمہ طیبہ سے تجھے محروم کر دیا جائے گا۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ او لوگو، مکان میں، دکان میں، کاروبار میں، زندگی میں، لیل و نہار میں، جاگنے میں، سونے میں، رونے میں، ہنسنے میں، بیاہ شادی میں، موت میت میں، جنازے اٹھانے میں، جنازے پڑھانے میں، نکاح پڑھانے میں، برات کے آنے جانے میں، ڈولی میں بٹھانے میں، گھر کے اندر پالنے میں، پروردگار عالم نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہر ایک کے لیے مبارک نمونہ بنا کے بھیج دیا۔ میں نے دروازہ بجایا، میں نے کہا کملی والے میں نے آپ کو بے آرام تو نہیں کیا؟ کہا نا میرے سے نہیں پوچھے گا تو کس سے پوچھے گا؟ میں نے عرض کی رحمت والے نبی، کوٹ اتو کا دستور ہے، ہمارے یہاں بیٹی پیدا ہو جائے کوئی گڑ کی ڈلی تقسیم نہیں کرتا، بیٹا پیدا ہو ہلوائی کو گھر بلا لیتے ہیں، پاؤ کے بالوشاہی بنائے گا، ایک پاؤ کے موتی چور کے لڈو بنائے گا، فلانی دکان سے دیسی گھی کی میرے عزیز ہو، فلانی دکان سے مرتیاں لے کے آئے گا۔ یہ جو نام میں تمہیں بتا رہا ہوں تم نے کبھی سنے میرے بھائی؟ ہم نے کھائے بچپن کے اندر، اب تو رسول اللہ۔
کہاں چلے گئے ماں کے ہاتھ کے میٹھے ٹھیکرے. بچہ اسکول میں جایا کرتا تھا، وہ ماں 2 تنی والا تھیلا سوئی دھاگے سے سی کے گلے میں جب ڈالا کرتی تھی، اور میرے عزیزوں کتابوں کا وہ فیض اللہ کی قسم ماں کے تھیلے میں منتقل ہو جایا کرتا تھا. کہاں چلی گئی وہ ماں، کہاں چلی گئی وہ بہنیں جو اپنے بھائیوں اپنے بچوں کو صبح صبح دروازے تک، مدرسے کے اندر، مسجد کے اندر، اور میرے عزیز اسکول تک دروازے تک چھوڑنے کے لیے آیا کرتی تھی. جتنے قدم لڑکھڑاتا چلا کرتا تھا، یہ ماں رو رو کے دعا دیا کرتی تھی، اللہ اس کی خیر کرنا، اللہ اس کی خیر کرنا. اللہ اکبر. تیرا میرا بچہ جب گھر کے اندر آیا کرتا تھا، ہم جب اپنے گھر میں جایا کرتے تھے، ہم اپنی ماں کو 2 جگہ پایا کرتے تھے. فارغ وقت میں مصلی پہ اٹھوا کرتی تھی، خدا کی مراد کیا کہ ہوا کرتی تھی، یا تیسرا ان کا مشغلہ گھر کے کام چولہا ہڈی روٹی ہوا کرتا تھا. چوتھی بات ہی ان کے اندر نہیں ہوا کرتی تھی. اب تو گھر کے اندر جا کے دیکھ لو، ہو سکا بیٹا ماں باپ شکوہ کرتے ہیں ہمارا بچہ ہمیں پاس نہیں رکھتا. ظالموں میں تمہیں طالب کہوں گا، بے کرامینوں مجھے معاف کر دینا، میرے بزرگ بیٹھے ہیں، آپ کو میں نہیں ان نوجوان نسل کو کہہ رہا ہوں، خدا کے واسطے جو بچہ ماں کی اجازت کے بغیر ماں کے کمرے میں جا نہیں سکتا، وہ ماں کیا امید لگائی بیٹھی ہے کہ یہ بچہ جوان ہو کے بوڑھے بڑھاپے میں میرا سہارا بنے گا، اپنے ہاتھوں سے مجھے روٹی کھلائے گا. جس ماں کے پاس کی دنیا کی بہرا روی کے اندر بہ کر، روشن بے ضمیری کے اندر بہ کر، جس ماں کے پاس اپنے بچے کے کپڑے دھونے کے لیے وقت نہیں، جس ماں کے پاس اپنے بچے کے لیے چائے بنانے کے لیے وقت نہیں، جس ماں نے بچپن سے ہی برگر پیزے شوارمے کے اوپر لگا دیا اور اس نے اپنے ہاتھوں کو زحمتی نہ دی، بے فکر ہو کے نہ مرے بلکہ سوچ سوچ کے مرے، یہ تیرا بچہ تیرے مرنے کے بعد تیرا نام تو بھلائے گا، اپنے مکان کے دروازے سے تیرا نام تو اتارے گا، بھول جائے قبرستان آ کر ہاتھ اٹھا کے تیرے لیے مغفرت کی دعا کرے گا. اللہ